جب صبح کی روشنی پھیلنے لگی تو صبح پھر وہیں پر ہوئی جہاں سے سفر شروع کیا گیا، جہاں سے رات کو سفر شروع کیا صبح پھر وہیں پر ہو گئی۔ جب صبح وہاں پر ہوئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی سواری پر بیٹھے بیٹھے اس سارے میدان کا جائزہ لیا اور جائزہ لے کر پوچھا کہ کوئی بتائے گا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو بتانے والوں میں سے کسی نے پکارا اور کہا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے جب سنا کہ یہ جگہ کربلا ہے اور تیزی کے ساتھ اپنی سواری سے آپ زمین پر آئے، نیچے آ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ھذا موضع کرب و بلاء، لوگوں سنو، اگر یہ جگہ کرب و بلا ہے تو یہی جگہ ہے محط و رحالنا، ہمارے کجاووں کے اتارے جانے کی، ہمارے خیموں کے نصب کیے جانے کی، ومقتل رجالنا، اور ہمارے مردوں کے قتل کیے جانے کی، اور ہماری عورتوں کے قیدی بنائے جانے کی۔ آپ نے فرمایا خیمے لگا دو، اور آپ نے پھر بتایا کہ مجھے یاد ہے میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کے ساتھ صفین سے واپس ہوتے ہوئے یہاں سے گزرا تھا تو حضرت علی نے، میرے بابا نے مجھے سارا منظر دکھایا تھا، نشان لگا کے بتایا تھا کہ کس کس جگہ پر میرے آبان و انصار اور میرے رفقاء و اہل بیت میں سے کون کون کہاں کہاں شہید ہوگا۔ خیمے نصب ہو گئے، 7 محرم کا دن آیا اور پانی بند کر دیا گیا، جو بھی بچا کچا پانی تھا وہ استعمال ہو گیا، اور اب اگلے 3 دن جو تھے وہ پانی کے بغیر گزارے گئے۔ اور 9 محرم شب عاشور آئی، امام علیہ السلام نے عبادت، ریاضت، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی شب بیداری شب عاشور کی رات کو گزارا۔ صبح ہوئی اور قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ سب سے پہلے آپ کے عوام و انصار کے خاندان کے افراد نہیں تھے، انہوں نے قربانیاں پیش کی۔ اس کے بعد عقیل ابن ابی طالب، پھر جعفر ابن ابی طالب، اور پھر علی ابن ابی طالب، پھر حسن ابن علی، اور پھر حسین ابن علی کی باری آئی۔ باری سے ہر خاندان نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کر دیں۔ اب آخر میں حضرت عباس جو ام البنین کا فرزند ہے، ام البنین علی مرتضیٰ کی زوجہ محترمہ ہے، جس دن علی مرتضیٰ نے ان کو بیاہ کے اپنے گھر لائے تو جب گھر میں داخل ہونے لگی تو ام البنین نے حضرت علی کی چوکھٹ کو چوما اور چومتے ہوئے عرض کیا کہ حضور، میں اس گھر میں سیدہ سلام اللہ علیہا خیر النساء العالمین کی برابری کرنے نہیں آئی، اگرچہ آپ کے عقد میں آ کر داخل ہو رہی ہوں، لیکن میں حضرت فاطمہ کی برابری کرنے نہیں آئی، ان کے بچوں کی باندھی، نگرانی اور خادمہ بن کر آ رہی تھی۔ اور ام البنین نے حضرت علی کا بیٹا عباس علمدار عباس ابن مرتضیٰ کو پالا اور پالتے ہوئے یہی سبق دیا کہ میرے بیٹے، میں فاطمہ الزہرا کے برابر نہیں ہوں، ساری زندگی خود کو حسن اور حسین کے برابر نہ سمجھنا، ساری زندگی حسن اور حسین کے برابر نہ سمجھنا، انہیں کبھی بھائی نہ کہنا، بلکہ ہمیشہ انہیں آقا اور مولا کہہ کے پکارنا، اور ہمیشہ ان کی خدمت کے لیے ان کے ساتھ رہنا۔ اور یہ نہایت ہی قبیح الجثہ اور خوبصورت حسین و جمیل علی مرتضیٰ کا فرزند ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ یہ حیدر کرار کا حیدر ہے، یہ اللہ کے شیر کا شیر ہے عباس علمدار۔ اس قدر خوبصورت اور سجیلا ہے کہ جب بازار میں نکلتے ہیں تو لوگ رک جاتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہیں، لوگ رک کر ٹھہر کر انہیں دیکھتے ہیں، اور اتنی خوبصورتی اور وجاہت کی وجہ سے انہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ قمر بنی ہاشم اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی شہزادی سکینہ وہ مشکیزہ لیے ہوئے آئی اور آ کے کہنے لگی کہ چچا، سنا ہے علی مرتضیٰ کے فرزند ہو، حیدر کرار کے شیر ہو، اور میں نے سنا ہے آپ وہ کر لیتے ہیں جو کوئی دوسرا نہیں کرتا، تو آج میری چھوٹی سی فرمائش پوری کرتے ہو۔ کیا ہے بیٹی؟ کہا کہ اس مشکیزے میں تھوڑا سا پانی لا دیں، تھوڑا سا پانی لا دیں، کیونکہ میرا بھائی علی اصغر وہ ماریے بے آپ کی طرح تڑپ رہا ہے، اگر آپ پانی لے آئیں گے تو اس کو چند بوندیں نصیب ہو جائیں گی، اس کا حلق تر ہو جائے گا اور وہ راحت پائے گا۔ حضرت عباس نے اجازت دی
حضرت حسین علیہ السلام کے سامنے آئے، کہا کہ مولا مجھے اجازت دے دیں، مجھے سکینہ نے پانی کی فرمائش کی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے جانا تو ہوگا لیکن واپسی ممکن نہیں ہے، کہا کہ عباس ٹھہر جاؤ، بھائی تو بھائی کے بازو ہوتے ہیں اور تم جانتے ہو کہ اب تیرے سوا اور میرا کوئی بھائی نہیں رہا ہے، جن کے بھائی ہیں اپنے بھائیوں کی قدر کرو۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے کو بھائیوں سے بھائیوں کا بغض آ گیا ہے، بھائیوں کو بھائیوں کا حسد آ گیا ہے، بھائی بھائیوں نے شریک بنا لیے ہیں۔ یہ ان سے پوچھو جن کے بھائی نہیں ہیں، جن کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ حضرت حسین نے بدیل میں خاصہ اجازت دے دی، حضرت عباس نکلے ہیں، پورے مقتل گئے، رات پر کھڑے فوجیوں سے لشکریوں سے یزیدی جہنمی کتوں سے لڑنے لگے، لڑتے ہوئے فرات میں پہنچے اور مشکیزہ بھر لیا اپنے کاندھے پہ، اسے لٹکا لیا ہے۔ خیال آیا کہ پانی تک پہنچ گئے، وہ تو عباس کے گھونٹ پی ہی لو، چلو بھرا اور بھر کے اپنے منہ کے قریب لائے تو اندر سے آواز آئی کہ عباس پانی پی رہے ہو، کیا خبر کہ سکینہ کا وعدہ پورا کر سکو گے کہ نہیں، پانی خیموں تک پہنچا سکو گے کہ نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خاندان رسالت پیاسا رہے اور وہ پانی پی جائے اور بے وفائی ہو جائے۔ تاجدار عقیل وفا حضرت عباس علمدار نے وہ پانی پھینک دیا، واپس سوار ہوئے، اب دوبارہ روکا جانے لگا ہے اور یزیدی لشکر سے آواز آ رہی کہ دیکھو یہ پانی خیموں تک جانے نہ پائے، اگر یہ پانی پہنچ گیا تو پھر قیامت تک جنگ بند نہ ہو سکے گی، جیسے کیسے بھی ہو روک دو، تیروں کی بارش کر دو کہ مشکیزہ چھلنی ہو جائے اور اس میں سے پانی بہہ جائے۔ اب تیروں کی بارش ہونے لگی ہے، حضرت عباس علمدار اس مشکیزے کو بچانے لگے ہیں اور اپنے بازوؤں کی ڈھال بنانے لگے ہیں کہ کسی طرح تھوڑا سا پانی ہی بچ جائے تو سکینہ سے کیے ہوئے وعدے کو میں پورا کر سکوں۔ آپ نے دائیں کاندھے پہ مشکیزہ پہنا ہوا ہے، ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے دائیں کاندھے پہ تلوار سے وار کیا، آپ کا دایاں بازو کٹ گیا، آپ نے بائیں طرف مشکیزہ پہنا، اس نے بائیں طرف وار کیا تو آپ کا بایاں بازو میں کٹ گیا۔ مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبایا ہے اور اب ذرا تصور کریں کہ بغیر بازو کے گھوڑی پہ سوار ہونا، گھوڑے کو چلانا یہ کس طرح ممکن ہے، اور آپ ایڑ لگا کے تیزی سے جا رہے ہیں کہ کسی طرح سے خیموں کے قریب پہنچوں اور میں اپنا وعدہ پورا کر سکوں۔ ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے تلوار ماری تو آپ کے ہونٹ کٹ گئے، دانت کٹ گئے اور یہ مشکیزہ زمین پہ گر گیا۔ ایک بدبخت نے 3 ڈھالوں والا تیر نشانہ تاک کر حضرت عباس کی آنکھ میں مارا، جس کی وجہ سے آپ سواری سے نیچے گرے، تشریف لائے اور گرتے ہوئے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ حسین آپ پر سلام ہو۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو تیزی کے ساتھ آپ چلے۔ صبح سے آپ نے اب تک لاشیں اٹھائے تھے اور بڑی شان و وقار کے ساتھ آپ جاتے تھے، بھائیوں کے، بھتیجوں کے، بیٹوں کے لاشیں اٹھائے تھے، لیکن اب کی بار جب حضرت امام حسین علیہ السلام چلتے ہیں تو ان سے چلا نہیں جاتا۔ دوڑ کر آپ اس کے قریب پہنچے، حضرت عباس کا سر اٹھایا، اپنی گود میں رکھا اور خون صاف کر رہے ہیں۔ حضرت عباس رونے لگے۔ حضرت حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ میرے بھائی رو کیوں رہے ہو؟ عرض کیا کہ حضور پہلی وجہ تو یہ ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا ہوں، سکینہ سے کہیے کہ مجھے معاف کر دے، میں پانی لانے میں کامیاب نہیں ہو سکا ہوں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا سر اٹھا کے اپنی گود میں آپ نے رکھا ہوا ہے، میرا سر تو خون صاف کرنے آپ پہنچ آئے ہیں، میری آواز پر تو آپ آئے ہیں، پر مولا میں سوچ رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد جب آپ گریں گے تو آپ کو اٹھانے کون آئے گا، آپ کے چہرے سے خون صاف کرنے کون آئے گا، مجھے یہ غم بلا رہا ہے۔ چنانچہ حضرت عباس علمدار کی شہادت ہوئی۔ اب حضرت امام علیہ السلام لاشیں اٹھاتے رہے ہیں، اب کی بار بھی اٹھانا چاہتے ہیں لیکن اٹھایا نہیں جا رہا، اور حضرت حسین کہہ رہے عباس تو نے میری کمر توڑ دی، عباس تو نے میری کمر توڑ دی ہے۔ لاش اٹھاتے ہیں تو اٹھائی نہیں جاتی، بالآخر حضرت امام علیہ السلام اپنے بھائی کی لاش فرات کے کنارے چھوڑ کر
اپنے خیموں میں تشریف لے آتے ہیں اور ان کو تیاری کرتے ہیں. آپ نے اپنے سر پہ حضرت رسول اللہ کا امامہ باندھا ہے اور ذوالفقار حیدری تلوار حضرت مولا علی کی لی ہے. اپنے بھائی حضرت مصطفیٰ کا آپ نے اظہار بند پٹکا کمر بند باندھا ہے. اور جب آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ کی وہ چھوٹی شہزادی 5-6 سال کی سکینہ وہ دیکھ کے تیاری کے تیور کو کہتی ہے بابا آپ بھی ہمیں چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہے ہیں, بابا موت کی تیاری کر رہے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے تسلی کی, دلاسا دیا اور حضرت سجاد زین العابدین کو نصیحتیں کی اور آخر میں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور آ کر فرمایا زینب تھوڑی دیر کے بعد میرا امتحان ختم ہونے والا ہے اور اس کے بعد آپ کا شروع ہونے والا ہے. دیکھنا میرے سر پہ نانا کی دستار تھی اور میں نے اس کے اوپر داغ آنے نہیں دیا ہے اور تیرے سر پہ بی بی فاطمہ کی اماں کی چادر ہے, دیکھنا اس چادر کی لاز نبھانا. یہاں تک جتنا کردار حضرت حسین نے نبھایا ہے اس سے کہیں زیادہ اہم کردار ہے جو اس کے بعد حضرت زینب نے نبھایا ہے. حضرت زینب برابر کی شریک ہے اس مقصد میں حضرت حسین کے. اگر سیدہ زینب نہ ہوتی تو کربلا میں حسین مر چکے ہوتے. کربلا کے بعد آج تک حسین کو زندہ رکھنے والی وہ حضرت بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے جنہوں نے مقصد حسین کو زندہ رکھا, فکر حسین کو زندہ رکھا اور حضرت مولا حسین علیہ السلام کی اس کے آپ کے مقصد کو زندہ رکھا, تعلیم کو زندہ رکھا اور لوگوں کو بتایا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے اور یزید نے کیا کیا ہے اپنے خطبات میں. اور بہنوں کے دل اللہ نے عجیب بنائے, بہنوں کے دل اللہ نے عجیب بنائے ہیں. میں پھر عرض کروں گا کہ بہنوں کے ساتھ بھی تعلق اچھے نہیں ہیں ہمارے, بہنوں کے ساتھ بھی تعلقات ہمارے اچھے نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہنوں سے قطع تعلق کر لیتے ہیں. لیکن حضرت زینب سے پوچھو جب مدینہ میں تھی تو ہر نماز سے پہلے, نماز شروع کرنے سے پہلے وہ آواز دے کر یا خود ادھر ادھر جا کر حضرت حسین کو دیکھ لیا کرتی تھی اور دیکھ کر پھر نماز شروع کرتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سیدہ خیر النساء العالمین کی شہزادی ہے. ہر نماز اس طرح پڑھتی تھی کہ یہ میری آخری نماز ہے, ہر نماز اس طرح پڑھتی کہ یہ میری آخری نماز ہے اور چاہتی تھی کہ آخری نماز سے پہلے ایک بار حسین کو دیکھ لوں, ایک بار اپنے بھائی کو دیکھ لوں. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ خبردار میرے بعد اپنے بال نہ نوچنا, چہروں کے تماچے نہ مارنا, باویلا نہ کرنا اور پردے کا لحاظ رکھنا اور پورے قافلے کی حفاظت کرنا. آپ باہر نکلے, اپنی سواری پر سوار ہوئے. ابن عساکر نے ایک عجیب روایت نقل کی ہے یہاں پہ. آپ علیہ السلام نے جب اپنی سواری کو اس کی لگام کھینچی, اس کو ایڑ لگائی تاکہ مقتل کی طرف چلے تو وہ چلتی ہوئی. دوبارہ پھر آپ اس کو ایڑ لگاتے ہیں, لگام کھینچتے ہیں تاکہ اس میں مقتل چلے تو وہ چلتی نہیں ہے, اپنا سر اونچے یا نیچے کی طرف کرتی ہے. آپ نے جب نیچے جھک کر دیکھا تو وہ کیا ہے کہ آپ کی چھوٹی شہزادی اس سواری کی اگلی 2 ٹانگوں کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے. ان سے کہہ رہی ہے کہ صبح مقتل نہ جانا, میں صبح سے دیکھ رہی ہوں تم جسے بھی لے کر گئے ہو وہ واپس نہیں آیا ہے اور تمہیں پتہ نہیں کہ مجھے تو اپنے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی. شام کو جب تھکے ہارے واپس آتے ہو اور آ کر اپنی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کے سر پہ پیار دے کر ان کی محبت اور شفقت میں اپنے سارے غم بھلانے والوں, اپنی تھکاوٹ اتارنے والوں اور اپنی بچیوں کی چھوٹی چھوٹی خواہش میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والوں, اب اگر محسوس کر سکو تو اس بچی کا درد محسوس کرنا. وہ کہتی ہے کہ تجھے پتا ہے کہ مجھے بابا کے بغیر نیند نہیں آتی, میں تو سوتی تب ہوں کہ اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھتی ہوں, اگر لے جاؤ گے تو میں سوؤں گی کیسے. امام علیہ السلام نیچے آئے, شہزادی کو اٹھایا, پیار کیا, سمجھایا اور جناب زینب کے سپرد کیا. تو وہ عرض کرتی کہ بابا آپ جا تو رہے ہیں لیکن ایک سوال کا جواب دے دیں. کیا سوال ہے؟ سکینہ کہتی ہے کہ بابا میں صبح سے ایک لفظ سن رہی ہوں کہ فلاں یتیم ہو گیا ہے, فلاں یتیم ہو گیا ہے,
فلاں یتیم ہو گیا، مجھے اس یتیم کا مطلب پتا نہیں ہے، جاتے جاتے مجھے بتا دے کہ یتیم کیا ہوتا ہے۔ امام علیہ السلام رونے لگے اور روتے ہوئے فرمایا کہ سکینہ تھوڑا سا انتظار کر، یہ تجھے خود بخود محسوس ہو جائے گا یتیمی کیا ہوتی ہے، تجھے خود پتا چل جائے گا یتیم کسے کہتے ہیں، تجھے خود یتیمی کا احساس ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ سوار ہوئے صبح مقتل گئے اور آپ نے بے شمار جہنمی یزیدی کتوں کو قتل کیا، اور عین عصر کا وقت آخر وقت ہو گیا، نماز عصر کا آخر وقت ہے، اور نماز کی اہمیت کا اگر اندازہ لگانا چاہتے ہو تو آل رسول سے پوچھو، آل رسول سے پوچھو کہ نماز کی قدر کیا ہے، نماز کی قیمت کیا ہے۔ میرے عزیزوں، نماز کے بغیر تو کبھی حسین نہیں بنتا، نماز پڑھے بغیر کوئی صوفی کس طرح بن سکتا ہے، نماز چھوڑ کر کوئی اللہ کا ولی کیسے بن سکتا ہے، نماز کا تارک اللہ کا دوست اور محبوب کیسے ہو سکتا ہے۔ نماز کی اہمیت اگر جاننی ہے تو حضرت حسین سے پوچھو، جب آخر وقت آیا تو آپ نیچے تشریف لائے اور آپ نے نیت باندھی اور نماز شروع کر دی۔ پہلے سجدے میں سر رکھا تھا، ابھی دوسرا سجدہ نہیں کیا، ایک ہی سجدہ حضرت امام علیہ السلام نے کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ شمر بدبخت، اور ایک میں ہے کہ خولی ابن یزید آگے بڑھا اور اس نے اپنے خنجر کے ساتھ حالت سجدہ میں امام علیہ السلام کے سر پہ وار کرنے شروع کیے، اپنے خنجر سے 1 2 3 اس نے 13 ضربیں لگائی، اور 13ویں ضرب میں امام علیہ السلام کا سر مبارک اس نے جدا کر لیا۔ چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان پانے والے نفس، اے حسین آؤ اس حال میں کہ ہم تجھ سے راضی ہوئے ہیں اور آپ ہم سے راضی ہوئے ہیں، آؤ اور ہماری جنتوں کے مالک بن جاؤ اور ہمارے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ ادھر یہ ہوا حضرت امام علیہ السلام کا سر مبارک شہید ہوا، ادھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں پر فرشتوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ فرشتوں، جس دن آدم کو میں نے بنایا تھا تو تم کہنے لگے تھے کہ اس کو نہ بنا، یہ فتنے کرے گا، فساد کرے گا، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم تیری پاکی اور تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اعتراض پر جو میں نے کہا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، تمہارے سوال کا اور اس اعتراض کا جواب آج حسین نے دے دیا ہے۔ تو آؤ دیکھو حسین نے وہ بندگی کی ہے کہ جس بندگی پر خود بندگی کو ناز ہے، اس نے وہ بندگی کی ہے کہ جس پر مجھ خدا کو بھی ناز ہے۔ تو حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزیدی لشکر خوشی کے شام یادیں بجانے لگا اور اہل بیت کے خیمے جلا دیے گئے تھے، مال و اسباب لوٹ لیا گیا تھا، شہداء کے سر کاٹ کے نیزوں پہ لٹکا دیے گئے تھے۔ حضرت بی بی زینب، رات کا اندھیرا پھیل رہا ہے، حضرت زینب نے بچیوں کی، بس آخری بات عرض کر رہا، بچیوں کی گنتی شروع کی تو 8 بچیاں خاندان ابی طالب، عقیل ابن ابی طالب کی نہیں ملی۔ جب تلاش کیا گیا تو پتا چلا کہ یزیدی لشکریوں نے، جہنمیوں نے وہ بچیاں اپنے گھوڑوں کی ٹانگوں تلے بسل کے شہید کر دیے، اور حضرت رات ہو چکی ہے، اندھیرا ہو گیا، نیند بڑی ظالم شے ہے، کسی حالت میں بھی آ جاتی ہے، اور پھر صبح سے ستائی ہوئی سکینہ جس نے اتنے دکھ بھی دیکھے ہیں چھوٹی سی عمر میں، اب وہ تھک گئی تھی، اکتا گئی تھی، ہمت جواب دے گئی تھی، اس کو نیند آنے لگی تھی، اور نیند اس کو تب آتی تھی جب وہ اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھتی تھی۔ اب نیند کی حالت میں وہ اپنا تکیہ تلاش کرنے لگی اور اس طرف چلی جس طرف شہداء کربلا کے لاشیں پڑے ہیں اور لاشوں کے اوپر سر نہیں ہے، لاشوں کے اوپر سر نہیں ہے۔ اب اس بچی کے درد کو محسوس کرو اور اس کی کیفیت کا اندازہ لگاؤ۔ پہچان ہو سکتی تھی یا تو چہروں سے پتا چلے کہ میرے بابا کی لاش کون سی ہے، چہرہ سر نہیں تو چہرہ کیسے ہے،
دوسری صورت تھی کہ لباس سے پہچانا جا سکتا تھا کہ میرے بابا کا لباس کیسا تھا. لباس کو جہنمیوں نے اتار رکھے تھے، یزیدی کتوں نے. اب بغیر لباس کے لاشیں پڑے ہیں. اب حضرت سکینہ رات کے اندھیرے میں ایک ایک لاش میں جھکتی ہے اور جھک کر پوچھتی ہے اینا ابھی، میرے بابا کہاں ہے؟ اینا ابھی، میرے بابا کہاں ہے؟ جب وہ ایک ایک لاش میں جھکتی اور اپنے بابا کا پوچھتی ہے اور امام علیہ السلام کا بے سر کے کٹا ہوا گلا پڑا ہے. امام علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میری بچی مجھے تلاش کرتی ہے تو عزیزو امام علیہ السلام کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی کہ الیہ الیہ یا بنیا، سکینہ ادھر آؤ، تیرے بابا یہاں ہے. حضرت سکینہ اپنے بابا کے پاس پہنچی، ان کے سینے پہ سر رکھا اور آپ سو گئی. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو جب پتہ چلا کہ بچی نہیں ملتی ہے تو تلاش کرتے کرتے وہ وہیں پر پہنچی جہاں پر شہداء کے بغیر سروں کے لاشیں پڑے تھے، اور آ کر دیکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے سینے پر وہ شہزادی سو رہی ہے. اسے جگایا اور جگا کر اسے کہا کہ سکینہ، کہیں سے پانی آ گیا تھا، چند بوندیں پانی میں گئی تھی. اسے جگایا اور جگا کے کہا سکینہ پانی آ گیا ہے، پانی پی لو، صبح سے پیاسی ہو، پانی پی لو. جب پانی کا سنا تو حضرت سکینہ کا جواب پتا کیا تھا، سوال کیا تھا؟ تو کہتی ہے پھپھو پانی آیا ہے تو کیا چچا عباس بھی آئے ہیں؟ پانی جو لینے گئے تھے تو کیا وہ چچا عباس بھی آئے ہیں؟ عزیزان گرامی قدر المؤمنین امت سلمہ کہتی ہیں میں سو رہی تھی اور میں نے خواب میں نبی رحمت کو دیکھا. یہ مدینہ میں خواب میں دیکھا کہ علی رأسہ ولیہۃ التراب، آپ کے سر پہ اور آپ کی داڑھی پہ چہرے مبارک پہ گرد آلود ہے. وبیدہ قارورۃ، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے، فیہا دم، اس میں خون ہے. اور میں پوچھتی ہوں کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا ہے؟ آپ اس قدر افسردہ غمزدہ اور روئے ہوئے کر کے، اور آپ کے سر اور چہرے پہ داڑھی پہ یہ گرد کیسی ہے اور ہاتھ میں یہ شیشی اور اس میں خون کیسا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا شہید مقتل الحسین، میں صبح سے اب تک سارا دن حسین کے مقتل میں رہا ہوں، اس کی قتل گاہ میں رہا ہوں، اور یہ جو خون ہے دمو حسین ہی باصحاب ہی، یہ حسین کا اور ان کے اصحاب کا خون ہے جو میں صبح سے اب تک جمع کرتا رہا ہوں. اور وہ کہتی میں جاگی اور فوراً جا کر میں نے وہ مٹی دیکھی جو رسول اللہ نے بچپن میں مجھے دی تھی. میں نے دیکھا تو وہ خون بن گئی تھی، اور یہ 10 محرم کا دن ہے. اور اسی طرح کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس نے شہر مکہ میں خواب میں نبی رحمت کو دیکھا، اور وہ بھی دیکھ کر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اس قدر افسردہ تھے کہ اخبار واش صاحب کے سر پہ اور ریش مبارک پہ داڑھی پہ گرد. تو میں نے جب وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ میں صبح سے اب تک حسین کے مقتل میں تھا، وہاں موجود رہا ہوں، اور میں نے ساری قربانیاں حسین کی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. آج حسین کو شہید کر دیا گیا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، حضرت امام حسین علیہ السلام بظاہر شہید ہوئے. حضرت باسط کہتے ہیں یہ کرامت ہے سچ کی باسط، یہ معجزہ ہے کربلا کا. یہ کرامت ہے سچ کی باسط، یہی معجزہ ہے کربلا کا. شہید ہو کر حسین باقی، شہید کر کے یزید فانی. یزید زندہ رہ کے بھی مر گیا، حسین مر کے بھی زندہ ہو گئے. یزید بظاہر جیت کر بھی ہار گیا، اور حضرت امام علیہ السلام سب کچھ بظاہر دے کر بھی جیت گئے. اور قیامت تک یزید مردہ باد ہے اور حضرت حسین زندہ باد ہے. افسوس اس بات کا ہے کہ ہر دور میں یزیدیت ہے اور ہر دور میں حسینیت کا بھی مطالبہ اور تقاضا ہے. افسوس ہے کہ ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام بھی لیتے ہیں اور اس دور کے یزیدیوں کے ساتھ تعلق بھی رکھتے ہیں. حسینیت یہ ہے کہ ہر دور میں جب بھی جہاں بھی یزیدیت سر اٹھائے تو اس کا سر کچل دیا جائے، اس کے سامنے کھڑا ہوا جائے اور کلمہ حق کو بلند کیا جائے. تو عزیزو
یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، حضرت امام نماز پڑھتے تھے۔ یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا تھا، امام علیہ السلام اللہ کی حدوں کا دفاع کرتے تھے۔ یزید فاسق تھا اور حضرت امام حسین علیہ السلام متقی تھے۔ یہ فرق ہے۔ آپ دیکھ لو کہ کس گروہ میں ہیں، اس طرف حضرت حسین کے ساتھ تھے یا کہ یزید کے ساتھ ہیں جو نماز نہیں پڑھتا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت امام حسین علیہ السلام کی فکر کو اپنانا، آپ کی سیرت کو اپنانا اور آپ کے رستے پہ چلنا، یہ اصل مقصد ہے۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت مودت عطا فرمائے اور مودت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 منٹ چاہتا ہوں، سوال آیا تھا محبت اور مودت میں فرق بتا دیں۔ مختصر سا 2 لفظوں میں فرق عرض کر رہا ہوں۔ محبت کہتے ہیں ایسی کیفیت کو جس میں محبوب کے بغیر زندہ رہنا ممکن ہے۔ محبت ایسی کیفیت ہے جس میں محبوب کے بغیر زندہ رہا جاتا ہے، رہا جا سکتا ہے، اور مودت ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جس میں محبوب کے بغیر زندہ نہیں رہا جا سکتا۔ محبوب کے بغیر بندہ مر جائے گا۔ مثال ہے مچھلی، مچھلی کی پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے، مچھلی کی پانی کے ساتھ مودت ہے۔ پانی میں رہے تو زندہ رہے گی، پانی سے نکالو تو مر جائے گی۔ تو قرآن نے محبت کا لفظ نہیں کہا کہ علت محبت، میں محبت چاہتا ہوں اپنے قرابت سے، محبت نہیں، مودت کہا ہے۔ یعنی کہ اہل بیت اطہار کی اگر مودت ہو تو ایمان زندہ رہے گا، اور اگر مودت نکل جائے گی تو ایمان مر جائے گا۔ اس لیے اس کا دفاع اور حفاظت کرنی چاہیے، اور اللہ کریم ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔